السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے ہیں۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے کر آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یہ اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جاوے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا، کبھی اور کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو کوٹا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیاوی میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ کو ہر طرح ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکرا دیتے پھرا دیتے۔ اسی کا ہے صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی کے کچھ دن جہاد میں گزاروں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کرم مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑے۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20ویں صدی کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔